236G and 236H اس کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی لاگو کیا گیا اور اس کی وجہ سے پوری فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کافی اضطراب پایا جاتا ہے. اب میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ ایشو کیا ہے. جو اس کے دو پارٹ ہیں, ایک 236G جو کہ بیسیکلی ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز یا کمپنیز یا امپورٹرز جو کہ ادویات یا تو یہاں بنا رہے ہیں یا امپورٹ کر کے یہاں. اس شپ کے تحت جو بھی مینوفیکچرر یا امپورٹر کی دوا آگے ڈسٹریبیوٹر یا ڈیلر یا اپنے ہول سیلر کو دے گا تو اس قانون کے تحت وہ اس کے بعد جو 236H ہے اس میں یہ ہے کہ جب یہ چلا جائے گا ڈسٹریبیوٹر کے پاس یا ہول سیلر کے پاس, پھر یہ ادویات جو ہیں یہ کیمسٹ حضرات جو کہ پورے پاکستان میں 40,000 سے زیادہ کیمسٹ ہیں, یہ تمام ڈسٹریبیوٹرز یا ہول سیلر یا ایجنٹ جو یہ میڈیسن کیمسٹ حضرات کو دیں گے تو جو فائلر ہے ان سے 0.5% اور جو نان فائلر ہے ان سے 1% انوائس پہ ٹیکس کاٹ لیں گے. اور ان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ 7 دن کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سے وہ اس وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ ٹیکس آلریڈی پے کر چکے ہیں, تو یہ کاسٹ آ گئی ہمیں, یعنی جو چیز بیچی نہیں اس کا ٹیکس ہم نے دے دیا. اور اس کا کوئی میکینزم اس قانون میں ہے ہی نہیں کہ اگر ایسا کیس ہے تو اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس قانون یہ بالکل خاموش ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. پھر اس میں جو ایک اور ایشو ہے کہ پورے پاکستان میں there are so many big and small distributors اور اسی طرح 40,000 کیمسٹ حضرات ہیں سٹیز میں جو بیٹھے ہوئے, ان کے پاس تو پورا طریقے سے وہ سسٹم یہ اتنا حیصل ہے. اور اس کے لیے یا تو یہ کہ ہمیں ایڈیشنل اسٹاف رکھنا پڑے کیونکہ کاسٹ ہے بہت بڑی, اور دوسرا کہاں سے ایسے ٹرین لوگ لائیں گے, اور اسپیشلی جو چھوٹے ڈسٹریبیوٹر کام کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اس میں قانون بناتے وقت یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ وہ بزنس کلاس جس کے پاس اس کا کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ یہ ڈیٹا اس کو پہلے اس کو ڈیٹا کیوں دے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سارے جو کیمسٹ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیمسٹ ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی انکم ٹیکسیبل انکم بھی نہیں ہے, ان سے بھی یہ ٹیکس لیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ٹیکس کرتا ہے کہ ٹیکسیبل انکم ایسا ہوا, اسٹیک ہولڈر سے اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس کو کنسیڈر نہیں کیا تو کووڈ ابھی گیا نہیں ہے. ہمیں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ود ایوری پاسنگ ڈے مارکیٹ میں ادویات کی شارٹیج ہونا شروع آلریڈی ہو گئی ہے, اور ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھلے گا اور بہت بڑا کرائسس آئے گا. اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کووڈ کے اس دور میں, جبکہ آلریڈی ہمارے اوپر بہت پریشر ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہمیں ادویات کا را مٹیریل مشکل سے مل رہا ہے, اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ کئی جگہ پہ کووڈ کی وجہ سے وقت پہ سپلائی نہیں ہو رہی ہے. ہم آلریڈی مشکلات میں ہیں اور اس وقت ہم شانہ بشانہ کھڑے مسئلہ آ رہا ہے. یہ کسی بھی صورت میں نہ بزنس کے لیے, نہ حکومت کے لیے اور نہ عوام کے لیے یہ جو ہے کسی صورت میں یہ بینیفٹ ہے. ہمارا میں نے آپ کو کہا ہمارا جو سپلائی چین کا اور سیکنڈ اس کا پارٹ یہ تھا کہ آپ انکریج کریں اپنے ڈسٹریبیوٹرس کو کیمسٹ کو کہ وہ ٹیکس نیٹ ہیں رادر دین یہ کہ وہ کہیں ہم بہت سی انڈسٹری میں شاید اتنا مسئلہ نہ ہو